بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ہم نے سلام کس پہ بھیجا؟ اچھا بولو بولو تو صحیح کے دے دے سلام حضور تے بھیجن دا حکم کے دے اچھا بولو حکم کے دے سلام کے دے بھیجیا احمد رضا دعا جو ہی سلام ہوگا باہر نکلو گے بندے کہیں گے بریلویوں دی مسیح اور نام مصطفیٰ کا بریلی کا یہ بیچ میں فرمایا جا ہم نے پا رہے ہیں اگر کسی نے ہمارے اونٹ کا چارہ سجا کیا ہم نے اسے جھٹک دی آمد رضا تو نے اپنی بلے بلے نہیں کرائی ہماری بلے بلے کرائی ہے اب قیامت تک تیری بلے بلے ہمارے نام بولو عشق و محبت 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 یہ پکی بات ہے کہ حضور نے انہیں زبردست طریقے سے قبول فرمایا زبردست طریقے سے اور صرف انہی کو قبول نہ فرمایا ایک جملہ کا صرف انہی کو قبول نہ فرمایا یہ ان جاگے الرٹ ہوئے کہ وہ ان سے لگ گئے جو ان سے وہ بھی قبول وہ بھی اور اللہ دیو بندیو ایک بزرگ منشی لطافت حسین پیلی بیٹی منشی انہوں نے اہل حدیث مولوی نال ہو گئی سلام دعا نہیں تکرار مسئلہ سی نا تو مسئلہ سی مسئلہ سے تکرار ہو گئی تکرار بڑی بڑھ گئی انہوں نے کہا یار گل ہے تو میرے نال چل چلے گی اتنے نے امام احمد رضا انہوں کو جا کے فیصلہ کرا لیں منشی لطافت حسین نے کہا پیسے لاؤں گا میں کرایہ بھی خرچ ہوئے گا میرا تو سب مولوی صاحب میرے نال کر مولوی صاحب آگے سے ایک دم بکواس کر انہوں نے کہا وہ احمد رضا فلانا بدتی وہ مشرک وہ جڑا نبی پاک اے ہمارے جیتی ہوتا ہے ایک کرتا ہے وہ کرتا ہے فلانا منشی لطافت حسین صاحب کہتے ہیں میرا دل بڑا تنگ ہوا ہے انہیں آلہ حضرت بارے بڑے بکواس ہوں کا کرو رکھتے ہی نہیں گروہ مختلف ہے بھونکنے والے تو رسول اللہ کے لیے بھونکنے والے خدا کی ذات پر بھونکو یہ نہ ٹینشن لیا کرو یہ بھی نہ سمجھا کرو کوئی سارے جنوں چنگا آخر وہ چنگا ہے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے منافق کی منافق کی نشانی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا نماز میں رکھنا ہاں منافق کی نشانی یہ ہے فرمایا منافق کی نشانی یہ ان سارے اکثر ماں بابا بہت چیزیں انہیں آپ سے باتوں کی فرق نہیں نہ کرنا ایسے تھوڑے محلے میں جناب سارے بندے رہتے ہو ہر طرح سے اور ایک بندہ آ گیا کہ نہیں مل کر رہا ہو کسی کو کچھ نہیں کہنا تو ہم وقت کہہ رہے ہیں جنگ کرو لیکن کم از کم ہمارا یہ تو حق ہے ہم تمہیں بتائیں حق ہے کیا سمجھ میں بات آ رہی منافق کی نشانی ہے منافق کو سارے چنگا آخر گے اور حق کی نشانی ہے ادھے مخالف ہون گے ادھے منن گے وہی جنہوں کو اللہ توفیق دے ٹینشن نہ لیا کرو فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے کہتا پھر ہمیں تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں قسم خدا کی فیس بک پہ یہ لکھ دیا تو وہ لکھ دیا تو فلانا لکھ دیا ہم نے تو اپنے دوستوں کو اعلان کیا ہوا ہے بالکل نہیں گھبرانا تیرا کو گالی کٹے پانی باری کی خوشی ہوئے اللہ کا خیر کرنا اس بات سے نہیں گھبرانے کہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا مولوی صاحب نے بڑا عالم مختصر کے ساتھ بڑی بکواس کی اہل حدیث نے رات کو گھر کیا ہوا گئے جا کر سوئے نا اللہ نے مولوی کو دینی تھی ہدایت مولوی کو کیا دینی تھی سبب پیدا کرنا تھا رات ہی مولوی بیٹی خواب ہے گل بہت لمبی میں مختصر بالکل چھوٹی کر کے سنانے لگا ہوں میں نے آگے بھی کہیں جانا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولوی نے خواب دیکھی ایک بڑا شہر پھاٹک ہے آگے بڑا دروازہ بڑا
اور اس دروازے پہ لینے لگے بندے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو ایک ایک بندہ اندر جانا ہے جیڑا جانا ہے وہ ہاتھ میں ایک پرچی پرچی دکھانا ہے بندہ اندر لے جانا ہے کہ مولوی صاحب بھی گئے جناب جب اس بندے کے پاس پہنچے جو اندر لے جانے والا تھا اس آگے پرچی لاؤ اس آگے پرچی کے بعد میں پوچھنا ہم سے ہے کیا اندر انہوں نے کہا اندر جناب محمد رسول اندر رحمت اللہ علیہ اس آگے لین لگی انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندہ اندر جا کے حضرت پاک سے ملاقات کر رہے ہیں مولوی صاحب نے کہا میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا حضرت شہدہ کوئی اندراز نہیں پرچی دے انہوں نے کہا پرچی تو ہمارے پاس کوئی نہیں انہوں نے کہا جناب رسی سے معافی ملتے ہیں ہمارے لوگ جناب اسی اندر نہیں لے جا سکتے اندر وہی جائے گا جن پرچی دے کو رہے مولوی صاحب نے کہا یار میں ملنا چاہتا ہوں تو جا اندروں پوچھتے تھے چلے پوچھا اندروں بھائی پرچی کتوں ہے جاگتے ہو پرچی وہ اندر گیا بندہ مجھے پڑھ گیا اس نے کہا کہ اگر سرکار سے ملاقات ہوئی ہے سرکار فرماتے ہیں مولوی کو مولوی کی بریلی چلا جاؤ اتنے رہتا ہے احمد رضا اس کے پاس جاؤ اس سے ملاقات کر وہ تجھے پاک بھی کر دے گا تو ہم سے ملنے کی پرچی بھی دے دے گا عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولوی صاحب میرے اٹھے اعلیٰ حضرت بریلوی کے پاس آئے جب بیعت ہو گئے نا فوراً سنایا جب بیعت توبہ کر کے شجرہ دیا شجرہ کیا دیا شجرہ شریف سے سنایا تو بلا کر فرمانے لگے یہ لے جاؤ سنبھال کے رکھنا یہ پرچی ہے سبحان اللہ کوئی بات سمجھ آئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں صرف اعلیٰ حضرت کی کو قبول نہیں کیا بلکہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے دامن سے لگ گیا مصطفیٰ نے اسے بھی اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت نصیب فرمائے اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی محبت کا ہمیں پیغام دیا ہے کیونکہ میرا تو یہ اپنا ذاتی طور پر میرا یہ تجربہ ہے ذاتی طور پر کہ جس بندے نے دل میں تمنا رکھ رہی ہے نا کہ ان حضور کی محبت مل جائے وہ اعلیٰ حضرت کی لکھیوں میں نہ کام پڑے ایک مہینہ بھی نہیں گزرے گا کہ اس کا سینہ مدینہ بننا شروع ہو جائے ایک تو یہ تقریر ادھروں سننی ادھروں نعرے مارنے بڑا گرم پروگرام ہونا ایک ہوتا ہے نعمت لے لینا تو تسا جتنے سنگی بھی بیٹھے ہو جن میں نعمت درکار ہے ایک مہینہ صرف آپ یہ نعت شریف اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ادائیگی وہ نعت شریف آپ ہمیں زبانی نہ یاد ہوئے کہیں تک کے پڑھو اللہ کی قسمیں نہ سمجھ آوے پھر بھی کرو میں تمہیں لکھ کے دینا سنام دے 40 جاڑے میرے بھی ہوں گے سرکار پاک کی محبت آپ کے سینے میں ویسے جب وہ سمجھ بھی ہے جن علماء کرام نے آپ کی برگاہوں میں دعویٰ نہیں ہے میرا آج ہی سے کہتا ہوں سینے کو حسد اور کینے اور بغض سے اگر پاک کر کے اعلیٰ حضرت بریلوی کا کلام ورد بنا لیا جائے تو قسم خدا کی ہے ممکن بات ہے خالی عشق نہ آوے جس سے عشق چاہیے وہی آئے لیکن یہ جو غزل کی باتیں اعلیٰ حضرت صرف ایک ظاہری طور پر عالم ہی نہیں بلکہ سچے فقیر کا نام ایک محدث ہیں بلکہ مجھے ڈاکٹر کا جملہ یاد آتا ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت بریلوی پر کی انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت نہ صرف محدث بلکہ امام المحدثین نہ صرف محدث بلکہ امام المحدثین نہ صرف محقق بلکہ امام المحققین نہ صرف ادیب بلکہ ادیبوں کے بھی رئیس ہے اور نہ صرف محرر بلکہ رئیس التحریر ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی عارف باللہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی کئی چیزیں ہیں ہمیں صرف ہم جو بیان کرتے ہیں حضرات علماء کرام بیان کرتے ہیں ہمارا صرف زور ایک ہی طرف ہوتا ہے پھر آپ کی فتویٰ کتابہ نویسی اور آپ کا بیان کرنا دیوبندیوں کو رگڑا لگانا یا بددینوں کو یا بد مذہبوں کو رگڑا لگانا
یا قادیانیوں کو رگڑا لگانا یا زیوں کو، صرف یہ بات نہیں، اعلیٰ حضرت ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کی عارف باللہ بھی اور زبردست قسم کی واصل بالرسول بھی، اور واللہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں آج جتنے حضرات جدی نشین حضرات ہیں نا، سب کو اللہ سلامت رکھے اور سب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں آج کسی دربار پر کسی جدی نشین کے پاس بھی عرفان حق کی وہ دولت کس وقت ہوگی مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا عرفان شاید اس وقت کسی کے پاس نہ ہو جو رب نے احمد رضا بریلوی کو دیا تھا۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک سید پاک بیٹھے کون وہ تھوڑا جا انہوں نے ذہن کسی پھیلیا ہوا سی اعلیٰ حضرت بریلوی بھائی وہ اعلیٰ حضرت بریلوی بڑے ڈاڈے یہ تو میں کہا شاہ جی چپ کرو، میں تھوڑا جا ذکر کیا نا اعلیٰ حضرت بریلوی کا تو شاہ صاحب برابر بیٹھے تھوڑے جو انہوں نے رنگ بدلن یہ کہ احمد رضا احمد رضا احمد رضا، میں کہا شاہ جی ناراض نہ ہوئے تھوڑے دادے تھوڑے تو زیادہ اعلیٰ حضرت کھانا تھوڑے دادے کا تھوڑے تو زیادہ انہوں نے عالم ہے۔ پھر میں آگیا میں کہا گستاخی معاف، آپ بتاؤ کہ کوئی بندہ ابھی ایسا نظر آتا ہے جو بیٹھے بیٹھے امام جعفر صادق کا دیدار کرا بیٹھے بیٹھے نہ کوئی محنت نہ کوئی وظیفہ۔ ایک بڑھڑی آئی وہ حضرت کی فرمائش پر میں سنا رہا ہوں، ایک بڑھڑی مائی آئی عمر کافی تھی، اس نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے کہا بڑے مولوی صاحب آپ ہاں بولو کیا بات، کہا منہ میں دانت نہیں چہرے پہ جھریاں 80-90 سال کی بوڑھی، کہنے لگی وہ ہے نا وہ امام جعفر صادق، مجھے ان سے محبت ہے، مولوی جی کو وظیفہ کر سکتے انہوں نے دیدار کرنا چاہتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے پاس سردیوں کا موسم تھا، چادر تھی، چادر نہ اپنے کندھے پر ڈال منہ پہ ڈال، میں مختصر طریقے سے سنا رہا ہوں، منہ پہ چادر ڈال اور چادر میں سے فرمایا کس کا تم نے کہا تھا دیدار کرنا ہے؟ اس نے کہا کیا وہ صادق، حضرت نے چادر ہٹائی، احمد رضا نے چادر کے اندر امام جعفر صادق یہ میرے کلیجے جو کر رہے ہو تو میرے ایک ماں اتارے ہو، یہ اعلیٰ حضرت ہور چیز ہے فقرہ ہے، یہ پھر کٹ کٹ ریوان کی کیا جاتی ہے نا گلہ اصلا ایک اسپیشل تعارف کرا دیا، اعلیٰ حضرت ایک صوفی ہے، اعلیٰ حضرت صافی ہے، ایک فقیر ہے، غوث زمان ہے اور کتب وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بہترین عالم محدث ہیں بلکہ امام المحدثین ہیں، بہترین مفسر ہیں بلکہ امام المفسرین ہیں، اور امت کو ہر شر سے بچانے والے اور بالکل مصطفیٰ سے ملانے والے، کوئی کسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی کی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اور یاد رکھ لو اب بھی جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں بھونکے اپنا ہی بگاڑے احمد رضا کا کچھ نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، آخری بات کرنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں دلی میں شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تے میں تنے تنہا سا لڑکا جوان جیسے آپ کی ابھی عمر ہے بالکل، اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہاں کوئی 150 واقعہ مولوی انہاں سنیا، آپ جوان سن، جوانی میں آپ کا شورا ہاں ہاں بڑے غضب کا فرماتے ہیں مولوی آئے وہ 150 میں تنے تنہا اعلیٰ حضرت بریلوی جب کیتیاں نے گلاں جواب نہ بولو پانا اچھا بولو پانا جواب نہ بن سکیا، انہاں کے کیتا تعصب وچ آ کے کیس کر دیتا اعلیٰ حضرت بچہ وہ یہ نہیں سمجھ گانا کریا یہ کیتا وہ کیتا فلاں کیتا فلاں کیتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سویرے جانا سی کچہری، ایک گل غور نہ کرو، سویرے جانا سی کچہری، رات کو میں ایسے بیٹھا سر نیچے کیا کہ میں رویا، میں نے کہا ایک سرکار ہے حضور پاک سے، میں نے کہا یا رسول اللہ بندہ تناب اگر ہوتی بریلی تو ظاہری طور پر میرے کچھ رشتہ دار وغیرہ سنگی ساتھی میرے نال کچہری کرتے یہ دلی ہاں میں تیرے تناب ادھر دشمنوں دی فوج میری دوڑ صرف جناب تک، یہ دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کہا میری دوڑ صرف یہ ہے
اچھا بولو یا رسول اللہ، نہ میں کسی افسر کو جانا، نہ کسی انگریز کا زمانہ سے، نہ کسی انگریز کو جانا، میری دوڑ رحمت اللہ عالمین آپ نے قدمہ کا کہتے ہیں میں رو رہا تھا، روتے روتے نہ سویا نہیں یا دودھ کی تاری نہیں ہوئی، نہ روتے روتے ایسے لگا جیسے کسی نے اپنی گال میری گال کے رکھا، بس خوشبو آئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میرے کانوں میں آواز آئی، تیرے آداب رضا کوئی بھی منصور نہیں، تیرے آداب رضا کوئی بھی منصور سمجھے کن بات ہے؟ کامیاب کن بات ہے؟ کیا بولو عربی میں منصور کن بات ہے؟ آواز آئی تیرے آداب رضا کوئی بھی منصور نہیں، تیرے نشے میں نہ رہے، تیرے دشمنوں میں ایک بھی یہ ہو جا رہا پیدا نہیں کیتا جنہ کامیاب ہو جائے، کامیاب تو ہی ہوگا چونکہ تیری پیٹ کے پیچھے مجھتے مصطفیٰ اللہ میرا اور ان کی اتباع بھی عطا اور بددینوں سے بچنے کی توفیق، جنگ نہیں کرنی، لڑائیاں جھگڑے نہیں بھی کرنے، لیکن کم از کم اپنے عقیدے میں پختہ رکھو، عقیدہ اپنا مضبوط رکھو، اپنی اولاداں نوں عقیدے دا دسو، گل غور نہ سنو، اپنی اولاداں نوں عقیدے دا دسو اور عقیدہ پختہ کرو، اور یہ بھی کہہ رکھو، یہ نہیں کہ ابھی جی بس ایسے سلا پٹی بن جاؤ، سلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس جی وہ بڑی اچھی فلاں صاحب بیان کرتے ہیں، ابھی کسی کو کچھ نہیں کہا، یہ آقا ہی نہیں، بالکل نہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کوئی ہمیں بلا کر تقریریں کروائے، ہمارے پاس تو ابھی 1150 ٹائم ایسے ہیں جو لکھ ہی نہیں ہم سکتے، ہمیں کوئی شوق نہیں، لیکن ہم بڑے ابھی 5 منٹ میں مسجد سے باہر نہ جا سکتے اور میری روح نکل جائے، لیکن پھر بھی میں اس 5 منٹ میں بھی یہ بات بتا کر جا رہا ہوں، کن کھول کے سن لو کہ دماغ چ نہ رکھنا کہ ان کچھ نہیں اپنا تو کہاں دین ہے، سیدھی سیدھی گل جی سائیاں کو منو گے تو سائیاں نے غیر تو ہٹو گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تیرے دل میں حضور نال بھی محبت ہوے تے جڑا آکھے حضور دا خیال آوے نماز پڑھے اودے نال بھی محبت ہوے، یہ دو نمبری ہمیں سمجھ نہیں آئی، محبت ایک طرف رہتی ہے پترو، ماں دے دشمن نال بندہ محبت نہ رکھے، میں پھر دوہرا رہا ہوں بات، میں یہ نہیں کہتا تم جا کر جنگ کرو، دل میں تو یار برا سمجھو، یار دل میں تو برا سمجھو، دل میں تو یہ سمجھو کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ کون سا دین تم بیان کرتے ہونے جی کسی کو کچھ نہیں کہنا، پترا ایک کامیاب حضرت صاحب میں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اللہ ان کی عزتوں کو بڑھائے، اللہ ان کی شانوں کو بڑھائے، میں کہتا ہوں جہاں پر حضرت کو کہیں ٹھوکر لگے اپنے بیٹے کو بتائیں گے کہ نہیں کہ پترا ہے تو بچی کہ ٹھوکر لگی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ بیدار ہو جاؤ اور سمجھدار ہو کر اپنی نسلوں کو سجدار کرو اور بتاؤ اپنی نسل کو کہ حضور علیہ السلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کی محبت کے سوا کوئی بات بھی اللہ اس کا ہوتا ہے جس کے حضور ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی کا ہو گیا، کافر ان سے کیا ہوا، اللہ ہی سے گیا، جو بھی تم سے حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کرے اس کی بات سننی ہے طریقے لبیک کا پروگرام ہو رہا ہے لاہور میں، طریقے لبیک کا صلی اللہ علیہ وسلم اور
یہ درخواست ہے آپ سے کہ حضور علیہ السلام کی محبت عشق کی بات سننے کے لیے جو حکیم مان جائے گا اسے سنیے گی اور آخرت میں مجھے نصیب ہوگی. اور عاشق کے لیے ذکر معشوق سے بڑھ کر کوئی شفا ہوتی نہیں. اور طالب کے لیے مطلوب تک پہنچنے سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی نہیں ہوتی. اللہ پاک نے حضور کے قدموں تک پہنچایا. اللہ پاک نے حضور کی محبت میں بنا فرمایا. اللہ پاک اس مسجد کو اور جی انشاءاللہ ابھی اللہ سبحانہ حضور اس مسجد کو آباد کرے اور دنیا میں ان ساری مساجد کو جہاں عشق رسول کی دس کیے جاتے ہیں خصوص کی نظر میں آباد کرنا. امت مسلمہ پر رحم کرنا. اہل سنت والجماعت کو توفیق اور متحد فرما. اہل سنت والجماعت کے کوئی بھی اختلافات کو ختم فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاشقوں کو بول بالا فرما. کشمیر اور دنیا میں سارے مسلمانوں کی مدد فرما. اس خطۂ جرم پر دل میں جامع کرنے والی فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہ سنت کی حفاظت فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سرسبزیہ مسلمانیہ تمام بزرگان دین کا اللہ پہچان عطا فرما. اللہ سبحانہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ سبحانہ ہمیں پیارے معبود کے سلسلے میں قیامت کے دن حضور کی شفاعت کسی سے عمل فرما. یا رب العالمین ہمارے بھائی عیسیٰ اللہ کی مرادیں پوری فرما. ان کی صحت میں اضافہ فرما. ان کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما. ان کے بیٹوں کو متعین و متفق اور ان کی اولاد کو متفق فرما. ان کے شہزادے کو بھی اولاد سارے عطا فرما. اور ان کی ایک اور جائے آج نے نہ صرف ان کی بلکہ ان کی اور ان کی وجہ سے پورے مجمع میں جتنے حضرات تشریف فرمائے سب کی آج نے پوری فرما. جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں مجھے ایک کا نام کو یاد نہیں. تحریک لبیک کا رسول اللہ کے مسافر آئے دیگر جو علماء کرام یہاں تشریف لائے اللہ پاک آپ کو دگنی اور رات کی ترقی عطا فرما. جو بزرگ علماء تشریف لائے اللہ ان کی شیشوں میں اضافہ فرما. جو جوان حضرات علماء تشریف لائے اللہ ان کی ہمتوں میں بلندیاں پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سر سے لے کر ہم تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا رب العالمین لیکن ہم نے تیرے ناموں سے سلسلہ نام لیا ہے. تیری نگاہ ہمارے سینوں پر ہے. تیری نگاہ ہمارے دلوں میں ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں. ہماری مغفرت فرما اور ہماری دعا قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله